بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلسن منڈیلا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور کتنا عظیم انسان تھا، کتنا عظیم انسان تھا۔ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ میرے والد ایک ٹرائبل چیف تھے۔ کبھی افریقہ میں پیدا ہوئے نا، افریقہ میں ہی ان کے والد رہتے تھے، تو افریقہ جو ہے وہ خاص کر جو رورل افریقہ ہے وہ وہاں پہ کیا ہے کہ قبائلی نظام، جیسے ہمارے بھی بعض یہاں پہ بعض جگہوں پہ، اور وہاں پہ قبائلی نظام تھا۔ ان کے جو والد تھے وہ ایک قبیلے کے سربراہ تھے، ہی واز اے ٹرائبل چیف۔ تو نیلسن منڈیلا اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب بچہ ہوتا تھا تو مجھے والد ان میٹنگز میں ساتھ لے جاتے تھے کہ جو ٹرائبل اپنے ٹرائب کے چیدہ چیدہ افراد کی میٹنگ ہوتی تھی، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی، ایشوز پہ بات ہوتی تھی، وہاں پہ مجھے اکثر اوقات ساتھ لے جاتے تھے، اکثر اوقات ساتھ لے جاتے تھے۔ اور میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا کہ جو لوگ اس میٹنگ گیدرنگ میں شریک ہوتے تھے وہ دائرے میں بیٹھتے تھے۔ they used to sit in the circle they used to sit in the circle۔ اب sit in the circle کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ سب کو دیکھ رہا ہے، آسانی سے ایک بندہ سب کو دیکھ سکتا ہے، سارے بندے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی جنرل میٹنگ نہیں ہوتی تھی سارے قبیلے کے لوگوں کی، بلکہ چیدہ چیدہ افراد کی۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کا بینیفٹ ظاہر ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور ہم جانتے بھی ہیں، ایک آئی کانٹیکٹ بھی بندہ اسٹیبلش آسانی سے کر لیتا ہے، اور آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا جو ہے، اس کا اسٹیبلش ہو جانا جو ہے، یہ بہت اچھے اسپیکر جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی، جو بہت اچھے اسپیکر ہوتے ہیں، وہ آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ یا ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہونا یہ بڑا اہم سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج جو ہے ایک انسان کو مل جاتا ہے، اور وہ کون سا اہم ایڈوانٹیج ہے کہ دوسرے بندے کے ذہن میں اپنی بات اتارنا بہت آسان ہو جاتا ہے تھرو دا آئی کانٹیکٹ۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے والد چونکہ ٹرائبل چیف تھے تو وہ آخر میں بولتے تھے، ہی یوز ٹو اسپیک ایٹ دا اینڈ۔ ہمارے ہاں بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو اہم لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے مطلب اراؤنڈ دا ٹیبل ہوتی ہیں، اگرچہ یہ ٹیبل ذرا بیضوی شکل کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ پرانے وقتوں کی بات کر رہے ہیں تو مقصد تو وہی اچیو ہو جاتا ہے۔ اب کمرے کو دیکھتے ہوئے تو وہ کانفرنس روم کو دیکھتے ہوئے تو وہ بیضوی شکل کے لمبے ٹیبلز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہو جاتا ہے آئی کانٹیکٹ، اگرچہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں ایک ہی بندے کو کہ جو اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو چیئر کر رہا ہوتا ہے۔ باقی جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ سب کو آسانی سے دیکھ سکے اور سب کے ساتھ آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کر سکے، رکھ سکے۔ گویا آج بھی سپیریئر طریقہ وہی ہے۔ پھر میں عرض کر رہا تھا، نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ میرے والد آخر میں بات کرتے تھے، یہاں پہ بھی لوگ آخر میں بات کرتے ہیں، اور وہی ٹیکنیک شاید وہیں سے جو ہے پنپی ہو۔ ممکن ہے کہ نیلسن منڈیلا کے فادر نے بھی کہیں سے سیکھا ہو۔ تو بہرحال تو وہ آخر میں بات
ہمارے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو اس کے ذہن میں رہتی ہے اور رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے بات کر چکے ہیں اس کو سیکھا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ وہاں پہ بات سنتے ہوئے آپ نے جو کچھ کہنا ہے اس کی کچھ غلطی واضح ہو رہی ہو، پھر بھی آپ اس بات کو کہنے پہ ڈٹے رہیں۔ یعنی گویا ان تمام تر باتوں کو نہ صرف یہ کہ سننا ہے بلکہ انکارپوریٹ بھی کرنا ہے، بلکہ اس کو گویا کہ سننا ذہن تک بھی جائے اور جہاں پہ پھر اپنے موقف کے اندر امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے وہ بھی لائی جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ جہاں سے آپ کو بہتر بات ملتی ہے ایز اے چیئر پرسن جو ہے آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی بات کو بھی تنقید اور ڈسکشن کے لیے اوپن رکھیں۔ یہ تأثر مت دیں، آپ کی جو آڈینس ہے، جن لوگوں سے آپ محو گفتگو ہیں، جن کی بات آپ سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے ذہن میں یہ بات جائے کہ اگر میں نے چیئر پرسن کی کسی بات سے ڈس ایگری کیا یا اس کی کسی کمی کوتاہی کو واضح کیا تو چیئر پرسن ناراض ہو جائیں گے، مائنڈ کریں گے، لہٰذا مجھے اس سے ایوائڈ کرنا ہے۔ اور اس کا نقصان چیئر پرسن کو ہوتا ہے۔ وہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ ان کی جو رائے ہے وہ اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں ہو پاتی، اس کی جو غلطیاں اور اس کے اندر جو موجود لیکیوناز ہیں جو کہ ہوتے ہیں یوزولی وہ ایڈریس نہیں ہو پاتے۔ تو بہرحال یہ 2 پوائنٹس ہیں نیلسن منڈیلا کے فادر کے بارے میں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جزاک اللہ۔